اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اولاد کے لیے دعائیں پڑھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 سے 76 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنے ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا، یہی لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے اور وہ اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. کتنا اچھا ٹھکانہ اور کتنی اچھی قیام گاہ. اولاد کے لیے دعا مانگنا انبیاء اور اہل ایمان کا شیوا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. اہل ایمان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر دے. زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا، مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا، وہ ایسا ہو جس سے تو راضی ہو جائے، وہ پسندیدہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، اے رب میری یہ دعا قبول فرما. اہل ایمان ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. سورۃ الفرقان کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ عباد الرحمن سے متعلق آیات ہیں کہ رحمان کے خاص بندے، رحمان کے پسندیدہ بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہمیں اپنی ازواج سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یاد رکھیے یہ دعا ہر صاحب ایمان کا شیوا ہے، ہر مومن کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، چاہے ہماری اولاد نیک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرما بردار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قرآن کی حافظ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دین کی عالم ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے انہیں پھیر سکتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ آج اگر ہماری اولاد دین پر ہے تو کل اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس لیے کبھی بھی اس بارے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے. نیک سے نیک ترین اولاد بھی ہو، تہجد گزار بھی ہو، صائم اور قائم ہو، لیکن پھر بھی دعا کرتے رہیں. اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو آپ کی دعائیں ان کی نیکی میں استقامت اور اضافے کا سبب بنے گی، یعنی وہ مزید نیک بنے گی، ان کے اندر مزید استقامت آئے گی اور پھر اسی طرح ان کا ایمان بھی بڑھے گا. اور اگر وہ نیک نہیں ہے اور اگر وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے تو اس دعا سے انشاءاللہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. تو ہم سب کو بھی یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا اور ان کو متقین کا امام بنا، یعنی تقوی والوں کی صحبت میں ہوں اور تقوی والوں میں بھی سب سے آگے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نیک تربیت بھی کرتا رہے، کیونکہ تربیت کی کوشش کرنا جو ہے ایک صبر آزما کام ہے. اسی لیے اس آیت کے بعد جو آیت آتی ہے اس میں صبر کرنے والوں کی جزا جنت میں غرفہ بتائی گئی ہے. ارے دی حج کروا دیا، شادی کر دی، اس کے بعد وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں، لیکن بچوں کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری مرتے دم تک رہتی ہے. قتادہ کہتے ہیں اگر لڑکا بالغ ہو جائے اور اس کا باپ شادی نہ کرے بچے کی اور وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے، یعنی کسی برائی میں پڑ جائے، تو باپ گناہ گار ہوگا. یعنی وہ لڑکا تو ہوگا ہی یا لڑکی تو ہوگی ہی، لیکن ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے. تو اس لیے
شادی کے معاملے میں انسان کوشش ضرور کرے، رشتہ نہیں ملتا یا کوئی اسباب نہیں بن رہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ماں باپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فکر ختم ہو گئی ہے، اور بعض ماں باپ نے تو یہ چیز اولاد پر ہی چھوڑ دی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی خوشخبری سن لیجئے کہ والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس لیے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں، یعنی خاص طور پر اگر بچے جو ہے وہ دور ہوں یا آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اتر رہے ہوں تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا۔ تو اس لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور ان دعاؤں میں ربنا ہب لنا من ازواجنا، جن کو آتی ہے وہ بھی پڑھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے ازواج، ذریات، اور پھر للمتقین اماما، للمتقین اماما۔ اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کے ازواج نہیں یا جن کی اولاد نہیں، تو وہ کیا ہے؟ متقین کے امام۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی بہت ینگ ایج میں 18 ایئرس کی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی، بہت چھوٹی عمر میں، لیکن آپ کو معلوم ہے ان کے شاگردوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ ایک تو کچھ ڈائریکٹ شاگرد تھے نا، اور ایک آج تک ہم سب شاگرد ہیں ان کے۔ انہوں نے جو احادیث روایت کی، یعنی وہ ان صحابہ میں سے تھی جو مکثرین تھے، جن کی احادیث کی تعداد ہزاروں میں پہنچتی، تو انہوں نے جو احادیث روایت کی اور لوگوں نے جو پڑھی اور آگے پڑھائی اور سکھائی، وہ سب ان کے شاگرد بنتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو وہ علم حاصل کرتے ہیں اور وہ تقوی حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لیکچر کچھ ایسے لوگ بھی سن رہے ہوں کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، یا شادی ہوئی تو شوہر نہیں ہے، شوہر چلا گیا دنیا سے، یا ڈیورس ہو گئی، یا پھر یہ کہ شادی ہوئی، شوہر ساتھ ہے لیکن بچے نہیں ہوئے، یا یہ کہ بچے ہوئے اور فوت ہو گئے، یعنی کئی سیناریوز ہیں نا، کئی سچویشن بن جاتی ہیں۔ تو جو بھی کوئی سچویشن ہو اس میں دعا کا یہ پہلا حصہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ آپ کے لیے ایک زبردست تسلی کا ذریعہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ نے لے لی تو اللہ تعالیٰ اس کا عوض بھی بہت زبردست دے گا۔ تو اللہ نے جو دوسری اپرچونٹیز اور جو دوسرے مواقع رکھے ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایسے کام کرنے چاہیے اور ایسے کاموں میں اپنا وقت لگانا چاہیے۔ اور خاص طور پر میں ان خواتین سے کہوں گی جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، جو اپنے بچوں سے فارغ ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت جیسی نعمت عطا کر رکھی ہے، ان کو وقت دے رکھا ہے، ان کو مال دے رکھا ہے، وہ اپنے وقت کو کمیونٹی سروسز میں ضرور لگائیں۔ یعنی اگر تعلیم ہے ان کے پاس تو دوسروں کو تعلیم دیں، اور اگر ان کے پاس کوئی سکلز ہیں تو وہ دوسروں کو سکلز سکھائیں، اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی والنٹیئر ورک وہ کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو خود آفر کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آپ آفر کریں وہاں آپ کے لیے کوئی اپرچونٹی موجود ہو اور آپ نیک کام میں حصہ لے لیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرتے رہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی ازواج اولاد کے ساتھ بھی یہ کام کیا ہے۔ یاد رکھیے جس طرح ہم اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو سنوارنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں دوسروں کی اولاد اور دوسرے لوگوں کی بھی فکر ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرئنس کیا ہے کہ میں نے شاید اپنے بچوں سے زیادہ دوسروں کی فکر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ خیر واپس لوٹا دی۔ یعنی اپنی اولاد کو شاید اتنا وقت جتنا ایک عام ایوریج ماں باپ دیتے ہیں اتنا شاید نہ دے سکی، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ خیر قبول کی اور میرے بچوں کو بھی ہدایت دے دی۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم خیر بانٹتے ہیں تو خود خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کوئی امتحان آزمائش تو ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ نوح علیہ السلام کی مثال یاد رکھیے کہ وہ ایک باپ تھے جنہوں نے سارے بچوں کی ایکولی تربیت کی، لیکن ایک بچہ نہیں مانا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں لیکن کوئی ایک بچہ نہیں مانتا، تو پھر اپنے آپ کو گلٹ میں نہ رکھیں، اپنے آپ کو ہر وقت پریشانی میں نہ رکھیں کہ میں نے کمی کی ہے، میری طرف سے کوئی کوتاہی ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھا نا تم دوسروں کی فکر کرتی رہی اور تمہاری اولاد بگڑ گئی۔ نہیں،
اب ہم کیا نوح علیہ السلام کو یہ کہیں گے کہ وہ دن اور رات، آپ سورۃ نوح پڑھیں، دن میں بھی تبلیغ کی، رات میں بھی کی، چپکے سے بھی کی، اوپنلی بھی کی، دن اور رات یہ سارے کام کیے، تو کوئی ان کو کہے آپ لگے رہے نا لوگوں میں اس لیے آپ کا یہ بچہ بگڑ گیا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں کہہ سکتے، استغفر اللہ، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، معاذ اللہ، کیونکہ ہم کسی پیغمبر کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کوئی کوتاہی کی، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے نا، اور تقدیر کا ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے ایک ناقابل برداشت بات ہوتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے استاد سے بہت پہلے ایک بات سنی تو اس کو میں نے پلے باندھ لیا۔ انہوں نے کہا تھا، تفسیر کی کلاس میں تفسیر پڑھاتے تھے ہمیں ماسٹرز میں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا بچہ کھائے، کیونکہ مائیں بڑی پریشان رہتی بچہ کھاتا نہیں ہے، آپ دوسروں کے بچوں کو کھلائیں۔ آپ کا بچہ دودھ نہیں پیتا، آپ بچوں میں دودھ بانٹیں۔ آپ کا بچہ سیکھتا نہیں، تعلیم نہیں آ سکتا، تو آپ اوروں کے بچوں کو پڑھائیں۔ جو خیر آپ دوسروں کو دیں گے وہ خیر آپ پر واپس آئے گی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کے لیے بھلا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ثابت قدمی کا، دین پر ثابت قدمی کا، کیونکہ آپ دیکھیے اگر آپ پاور ہاؤس سے اپنے گھر کی بجلی کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کا گھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ قرآن سے، قرآن والوں سے، قرآن کی مجالس سے اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کے پیچھے کر لیتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، تو یہ ایک دھوکا ہوگا، کیونکہ ایسے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا دل خالی ہے اور آپ کے اندر ایمان بھرا ہوا نہیں ہے، اگر آپ کے اندر یقین نہیں ہے، اگر آپ ایک اچھے رول ماڈل نہیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن سے جڑے رہنے سے ملتی ہیں، قرآن والوں سے جڑے رہنے سے ملتی ہیں، تو پھر آپ اپنے بچے کی تربیت خالی خولی کہاں سے کریں گے؟ آپ 24 گھنٹے بھی اپنے بچے پہ اینک لگا کے رکھے نا کہ میں اس پہ توجہ کر رہی ہوں، ہدایت پھر بھی اللہ نے دینی، لیکن جب آپ اللہ کا کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ضرور ہدایت دے گا، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر پھر بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی تو معلوم نہیں اللہ کی کیا حکمت ہے جو ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کسی ایک بچے کی تکلیف ہمارے اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ذریعہ بن جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ساری نعمتیں ملی ہوتی، سارے بچے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، ایک بچہ پڑھ کے ہی نہیں دیتا۔ میری اپنی ایک رشتے دار ہے، ماشاء اللہ 6 بچے ان کے، 5 ڈاکٹر ہیں، ایک نہیں بنی، تو اب اللہ کی مرضی نا، باپ بھی ڈاکٹر، سارا گھرانہ ڈاکٹرز کا، لیکن جو نہیں بنی اب وہ سارا وقت اپنے آپ کو کوسے، شاید میں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی کی، شاید میں نے اس کو صحیح سے نہیں پڑھایا۔ نہیں بھائی، اس کی نہیں تھی دلچسپی، ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، ہر کوئی دین کا عالم نہیں بننا چاہتا، ہر کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو آپ اس کے لیے سجیسٹ کر رہے ہیں، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہے، تو اس میں بچوں کو مارجن بھی دے، اس میں تھوڑی سی آزادی بھی دے، اور ان کے لیے خوب دعائیں کریں، کیونکہ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے نا، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، ہم نماز کے ساتھ چند نوافل پڑھ لینا ایکسٹرا، اور چند نفلی روزے رکھ لینا، اور حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں، پھر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں، ہم بہت نیک ہو گئے ہیں، ہم نے بہت اچھے اچھے کام کر لیے ہیں، ہاں؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ابھی کمی ہوتی ہے کہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اتنے میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، پھر جو ہماری دعاؤں میں رونا ہوتا ہے، اور پھر جو ہماری دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے، اور پھر جو ہماری دعاؤں میں اصرار ہوتا ہے اور تکرار ہوتا ہے اور ہمارا تڑپنا ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی چیز میں نہیں تھا۔ ہم آزمائش کے ساتھ جتنے اللہ کی طرف جاتے ہیں، نعمتوں کے ساتھ اتنے نہیں جاتے، یہ مانی ہوئی بات ہے، ہم سب کا تجربہ ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقی ساتھی دے، متقی دوست دے، متقی اٹھنے بیٹھنے والے دے، ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے ملے جلیں اور ان کی رہنمائی کریں کہ جو تقوی والے ہوں، تاکہ ہمارے تقوی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے، کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے، جس طرح کے دوستوں میں، جس طرح کے لوگوں میں وہ رہتا ہے، ویسی ہی سوچ اس کی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی کہ ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ اپنے پاس سے ہی صالح بچہ دے دے، میں تو نیک بنانے سے رہا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کو کیسی نیک اولاد عطا کی۔ اسماعیل علیہ السلام کتنے فرما بردار تھے، اسحاق علیہ السلام کتنے غلام علیم تھے، علم والے، اور ان کی نسل میں بھی علم آیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ ربی حبلی من الصالحین، بلکہ اس سے پہلے ایک بات کہی تھی، وہ کیا تھی؟ سورہ صافات میں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین،
میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں رب کا بن رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا. پھر مانگا اللہ مجھے نیک اولاد بھی دے.